إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑی مشہور روایتیں اور ان کا حکم پیش کر رہا ہوں. میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد کیجئے. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلی روایت سنیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں، شیطان مومن سے خوف زدہ رہتا ہے جب تک وہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے. یعنی مومن پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. لیکن جب وہ ان کو ضائع کر دیتا ہے تو اس پر جری ہو جاتا ہے، یعنی کہ شیطان اس پہ جرت کرنے لگتا ہے، چنانچہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس آدمی کو گمراہ کرنے کی امید بڑھ جاتی ہے. یعنی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی امید پالنے لگتا ہے. کیا ہے اس روایت کا حکم؟ اس روایت کا حکم سننے سے پہلے یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو نماز اللہ کا حکم ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مدثر کھول کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا سب سے مختصر واقعہ لیکن بہت خطرناک. جنتی لوگ جہنم والوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ جہنمی لوگ کہیں گے، قالوا، کہنے لگے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جو کہ معتبر سند سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. ایک اور مقام پہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ایک اور مقام پہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ روایتیں ہیں جو آپ بیان کریں، صحیح روایتیں ہیں یہ، ان کو آپ جیسے چاہے بیان کریں، آپ پہ کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائے گا. لیکن یہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ شیطان مومن سے خوف زدہ رہتا ہے، یہ والی روایت جو ہے یہ شدید ضعیف ہے. بہت سے حضرات اس کو اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں، شیطان مومن سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نمازوں کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس آدمی کو گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ روایت شدید ضعیف ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ضعیف کو تو بیان کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ضعیف روایت کو فضائل میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب شدید ضعیف کا حکم آ جائے تو شدید ضعیف کا حکم من گھڑت کی طرح ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. فضائل میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے ضعیف، ایک ہوتی ہے شدید ضعیف. تو ضعیف اگر روایت ہے تو آپ اس کو فضائل میں بیان کریں، لیکن اگر شدید ضعیف ہے تو آپ اس کو فضائل میں بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے. اسی لیے میں اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھ گئے تو دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. اب دوسری روایت بھی سن لیجئے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 10 دن کا اعتکاف 10 دن کا اعتکاف کرنا، 10 دن کا اعتکاف کرنا 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 10 دن کا اعتکاف کر
دو حج اور دو عمرے کی طرح ہے، دو حج اور دو عمرے کی طرح ہے، یعنی کہ جس نے رمضان المبارک کا 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ کیا ہے اس روایت کا حکم؟ سنیں دھیان سے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث روایت کے ضعیف شدید کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کو شدید ضعیف کہا ہے، اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے، اس روایت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے بہت سی صحیح روایتیں آپ کو کتب حدیث میں مل جائے گی، معتبر سند سے بہت سی احادیث مل جائے گی، آپ ان کو بیان کریں، لیکن خدارہ ان روایتوں کو بیان نہ کریں۔ بہت سے حضرات یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ روایتیں پھر آئی کہاں سے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ روایتیں میں بتاتا ہوں۔ جیسے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ روایت پیش کی، ایک مثال کے طور پہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کی طرح ہے۔ تو یہ میں نے روایت تو بیان کر دی، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو حذف کر گیا۔ تو یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ جہاں جہاں یہ روایتیں کتابوں میں تخریج کر کے لکھی گئی ہے وہاں ان کا حکم لکھا گیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم روایت تو بیان کر دیتے ہیں لیکن حکم بیان نہیں کرتے۔ آج جو امت انتشار کا شکار ہو رہی ہے ان روایتوں کی وجہ سے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان روایتوں کو تو بیان کیا ہے لیکن ان کا حکم کیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کے کہوں تو اس حکم کو پڑھنے کی ہی کوشش نہیں کی۔ بس روایت پڑھ لی اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ فضائل میں اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ بے شک کہیں گے، واہ واہ کریں گے، اور بڑا خطیب اور بڑا مقرر اور بڑا اسٹیج پہ جو ہے بیان کرنے والا کہیں گے، اور لوگ جو ہے جڑتے چلے جائیں گے، ایک مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور لوگ پیروی کرنے لگیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے لوگ جو ہے ان کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ میری بات شاید آپ حضرات کو بری لگے لیکن حقیقت میرے عزیزو یہی ہے، اس کو تسلیم کرنا اب ہماری ذمہ داری بن چکی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے صحیح اور معتبر سند سے جو روایتیں ثابت ہیں ان کو بیان کریں، ان کو سمجھیں۔ جہاں آپ روایت پڑھتے ہیں وہاں اس کا حکم بھی تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیجئے، اگر اس میں اس کا حوالہ موجود نہیں ہے اور اس کا حکم موجود نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ اپنے کسی قریبی علماء سے رجوع کر لے اور پوچھے کہ حضرت اس کی تخریج بتا دیجئے، ہمیں اس کا حکم بتا دیجئے۔ اگر آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے تو کل بتا دیجئے، کسی سے تحقیق کر کے بتا دیجئے، کسی سے معلوم کر کے بتا دیجئے، لیکن خدارہ بتا دیجئے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جو ہے آپ یوں ہی بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بچے، جتنا بھی کوشش کر کے بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کرے۔ بھئی کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزو بالکل جو ہے نا ان روایتوں کو بیان کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔